اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استبرأ الذین، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ، نتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین ان لوگوں سے، نتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب اور جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب اور ان کے منقطع کر دیے جائیں گے یا کاٹ دیے جائیں گے ان کے آپس کے تعلقات۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق یعنی بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ، نتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو انا کاش کے بے شک لانا ہوتا ہمارے لیے کرۃن لوٹنا، فنتبرأ منہم تو بیزار ہو جائیں ہم بھی ان سے، کما تبرؤوا منا جیسا کہ وہ بیزار ہو گئے ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھاتا ہے ان کو اللہ، اعمالہم اعمال ان کے، حسرات علیہم حسرت بنا کر اوپر ان کے، وما ہم بخارجین من النار اور نہیں وہ نکالے جائیں گے آگ سے۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں۔ اس دنیا میں تو اس عالم کی بہت سی باتیں انسان کی آنکھوں سے مخفی ہیں، مگر قیامت کو جب یہ سارے اسباب واضح ہو جائیں گے تب انہیں پتہ چل جائے گا کہ تصرف اور اقتدار کے سارے اختیارات تو صرف اللہ ہی کو حاصل تھے اور حاصل ہے، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ مگر اس وقت ان کی یہ ندامت کسی کام نہ آئے گی اور وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان دو آیات میں میدان محشر کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے اور مشرکوں اور ان کے معبودوں یعنی مرشدوں اور مریدوں کے درمیان ایک مکالمہ بیان کیا گیا ہے جو یہاں دنیا میں اپنے مریدوں کو مشکل کشا، حاجت روا اور شفاعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ قیامت کے دن چونکہ اللہ کے حضور جواب دہی کی دہشت اور خوف اس قدر زیادہ ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی ہی جان کی پڑی ہوگی، لہٰذا یہ پیشوا حضرات ان مریدوں کی کوئی مدد یا اعانت نہیں کریں گے کہ وہ تو سرے سے ہی اس بات کا انکار کر دیں گے، یعنی ان کا اپنا مرید ہونے سے ہی انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، نہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، بلکہ وہ ان سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مرید حضرات جو ہیں وہ سخت مایوس ہو جائیں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک اور موقع مل سکے تو ہم بھی ان سے یہی سلوک کریں جو آج یہ ہم سے کر رہے ہیں، اور ہم بھی ان پیروں سے ایسے ہی بے تعلق اور بیزار ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے بے تعلق اور بیزار بن گئے ہیں۔ اللہ ان کے اعمال ان کے اوپر حسرت بنا کر پیش کریں گے یا دکھائیں گے۔ تو ایک حسرت تو یہ ہوگی کہ مرشدوں نے اپنے وعدوں کے خلاف بیزاری کا اظہار کر دیا، اور دوسری یہ کہ جو اچھے اعمال مثلا صدقہ و خیرات اور نذر و نیاز وغیرہ کرتے رہے وہ تو ان کے شرک کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے، اور برے اعمال تو ویسے ہی برقرار رہیں گے۔ اسی طرح وہ کئی قسم کی حسرتوں کا مجموعہ بن جائیں گے، ان کے مرشد بھی باعث حسرت اور ان کے اعمال بھی باعث حسرت، لیکن ان حسرتوں کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا اور دوزخ کے عذاب سے نجات کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ یا ایھا الناس اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض جو بیچ زمین کے ہے، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اے لوگو، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب دوسری مرتبہ کیا گیا۔ اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو شریک بنانے کا برا انجام ذکر کیا گیا۔ مشرکین اور ان کے شریک کی تعظیم و تکریم میں اتنی زیادتی کرتے کہ عبادت اور دعا میں بھی ان کو پکارتے اور ان کے نام پر بہت سے مویشی مثلاً بحیرہ، صائبہ، وسیلہ وغیرہ حرام قرار دیتے
دے دیتے، ان پر نہ سواری کرتے اور نہ ان کا گوشت کھاتے، اور ان کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے حرام ٹھہرا لینے سے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو اور اس کے حلال کردہ طیب چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اسلام تب ہی معتبر ہوگا جب کوئی شخص مسلمانوں کی حلال اشیاء کو حرام نہیں ٹھہرائے گا۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وہ نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اس قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور ہمارا ذبیح کھایا، وہ مسلمان ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ چنانچہ یہاں بھی فرمایا کہ شیطان کے پیچھے لگ کر ان کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی ہر نافرمانی اور دین میں شامل کی ہوئی ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی، یعنی ہر بدعت شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا، یا ایھا الرسل، یعنی اے پیغمبر، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور فرمایا، اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ پھر آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال پریشان اور خاک آلود ہوں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حلال سے مراد ایک تو وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار نہیں دیا، دوسرا وہ جنہیں انسان اپنے عمل سے حرام نہ بنا لے، جیسے چوری کی مرغی یا سود یا ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال، اور پاکیزہ سے مراد وہ صاف ستھری چیزیں ہیں جو گندی، سڑی، باسی اور بدبو زدہ نہ ہوں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے۔ احمد کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال کمائے پھر اس سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ احمد کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کسی کی رکھ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس میں جا گھسیں۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے، سن لو، اللہ کی رکھ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اندیشہ والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اندیشہ نہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑو، اور وہ اختیار کر جو شک میں نہیں ڈالتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ میں آیا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اسے حلال بنا لیں گے۔ اور ابو مالک کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجے گاجے وغیرہ کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال بنا لیں گے، اور ایسی سب باتیں اللہ کی صفات میں شرک کے مترادف ہیں، کیونکہ حلال اور حرام کے سارے اختیارات اللہ ہی کو ہیں۔ چونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ تمہیں کوئی بری بات یا بے شرمی یا بے حیائی کی بات ہی سمجھائے گا، وہ بھی اس طرح کہ تمہاری نظروں میں وہ بلی معلوم ہو۔ انما یامرکم، بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء، ساتھ برائی کے، والفحشاء، اور بے حیائی کے، وان تقولوا، اور وہ کہتا ہے، علی اللہ، اوپر اللہ کے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔
یعنی شیاطین ایک طرف تو معاشرے میں اخلاقی برائیوں سو والفحشاء کو فروغ دیتے ہیں، برائی اور بے حیائی کو، اور دوسری طرف دین میں بدعات پیدا کر کے لوگوں کے عقائد اور ان کے اعمال خراب کرتے ہیں۔ بغیر علم کے اللہ کے ذمے کوئی بات لگانے میں ہر وہ بات شامل ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو۔ ان تقولوا علی اللہ سے مراد اللہ کے لیے شریک بنانا، شیطان کے کہنے پر اللہ کے حلال کردہ کو حرام قرار دینا، مثلاً بحیرہ، سائبہ وغیرہ، اور اس کے حرام کو حلال سمجھنا، مثلاً مردار خون، خنزیر، اور غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دینا، غرض اپنے پاس سے دین کی کوئی بھی بات بنا کر اللہ کے ذمے لگا دینا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔